بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 238واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 232 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 232 ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامت۔ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامت۔ من لبس، جس نے پہنا، ثوب شہرت، ناموری کا کپڑا، فی الدنیا، دنیا میں، البسہ اللہ، تو پہنائے گا اسے اللہ، ثوب مذلت، ذلت کا کپڑا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ من لبسا، جس شخص نے پہنا، ثوب شہرت، ناموری کا کپڑا، فی الدنیا، دنیا میں، البسہ اللہ، پہنائے گا اسے اللہ، ثوب مذلت، ذلت کا کپڑا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب یہاں پر لبسا، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب سمع یسمعو، جیسے لبس یلبس لبسا، بمعنی پہننا، اور باب ضرب یضربو سے لبس یلبس لبسا، بمعنی خلط ملط کرنا، مکس کرنا۔ پھر آگے جا کر شہرتن، بمعنی شہرت، ناموری، باب فتح یفتح سے شہر یشہر شہرن، بمعنی مشہور کرنا۔ البسا، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال، جیسے البس یلبس الباسا، بمعنی پہنانا۔ مذلت، یہ مصدر ہے، باب ضرب یضربو سے، جیسے ذل یذل ذلا وذلتا ومذلتا، بمعنی ذلیل ہونا، حقیر ہونا، بے وقت ہونا، کمزور ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں کتاب اللباس سے لی گئی ہے، جس کے روایت کرنے والے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس حدیث پاک میں اپنی ناموری اور بڑائی کے لیے اور لوگوں میں اپنی تعریف کی عرض سے اچھا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی رہا صفائی اور جائز ضرورت کے لیے اپنی آرائش کرنا، تو یہ حرام نہیں ہے، بشرط یہ کہ شرعی حدود میں ہو اور اللہ کے دشمنوں سے مشابہت نہ ہو۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا پہنا جائے جس سے وہ اپنے آپ کو زاہد اور بڑا عالم ظاہر کرے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں۔
بعض علماء نے یہاں عجیب معنی سمجھا ہے، فرماتے ہیں یہاں لباس سے مراد اعمال ہیں، کہ جو شخص محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرے تاکہ دنیا والے اس کو نیک سمجھیں اور اس کی عزت کریں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی قیامت کے دن ذلیل کرنے والا لباس پہنائیں گے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، من جازمہ شرطیہ، لبس فعل ماضی سیاہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، ثوب شہرتن مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہوا ما قبل لبس فعل کے لیے، فی الدنیا فی جارا الدنیا مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لبسا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، آگے جا کر البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامت، یہ اس کے لیے جزا ہے۔ البسہ اس میں البسا فعل ہے سیاہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم باب افعال کا سیغہ ہے، اور اس کے ساتھ ہو ضمیری منصوب متصل محلن منصوب ہو کے اس کے لیے مفعول بھی اول، آگے جا کر اللہ جو کہ مرفوع ہے یہ فاعل ہے البسا فعل کے لیے، ثوب مذلۃ مضاف مضاف الیہ ملا کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ثانی ہوا البسا فعل کے لیے، یوم القیامت پھر سے مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے، کیونکہ یہاں پر یوم جو مضاف ہے یہ ظرف بھی ہے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور دونوں مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔